بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج میں جو آپ کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ شو بازی کرتے کیوں ہیں، یہ شو بازی کرتے کیوں ہیں۔ اس ٹاپک میں سائیکالوجی، نفسیات یا جو سائنس جو کہتی ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے سے پہلے جو میں نے نفسیات میں جو پڑھا ہے، جو سائیکالوجی ہمیں جو بتا رہی ہے، اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا۔ اگر میں اپنی لائف کو دیکھتا ہوں تو میری زندگی جو ہے وہ آدھی زندگی یورپ اور آدھی زندگی پاکستان میں گزری ہے۔ اگر میں ان دونوں سوسائٹی کا آپس میں موازنہ کروں تو ان میں زمین آسمان کا فرق مجھے نظر آیا ہے۔ اگر میں یورپ کی بات کروں تو اس نے اگر جو ترقی کی ہے وہ نہ کہ صرف پلی، نالی، سڑک یا بلڈنگیں یا گاڑیاں یا ٹرینیں یا بسیں یا صرف ٹیکنالوجی میں ہی ترقی نہیں کی، بلکہ ان کی اخلاقیات، ان کی روایات، ان کی سادگی، ان کی محنت، ان کی ایمانداری، ان کی سچائی، اور انہوں نے اپنے مورل، ایتھکس، ویلیو ہر چیز میں یہ ترقی کی ہے۔ اگر اس کے ہی برعکس اگر میں پاکستان کو ڈسکس کروں تو پاکستان میں یہ سوسائٹی بالکل اپوزٹ ہے، اور یورپ میں جو ایک عام آدمی کا جو فلسفہ ہے، جو لوگوں کو پیمانہ ہے، جو ناپنے کا پیمانہ ہے، چاہے وہ عزت کا پیمانہ ہے، جو ہے کہ ایک شخص کو اس کی کام کی وجہ سے، اس کی سادگی کی وجہ سے، اس کی ایمانداری کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے اس کو عزت دی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ لوگ اگر کسی شخص کی عزت کرتے ہیں تو وہ اس کے وی آئی پی پروٹوکولز کو، وہ جتنا بڑا آپ کا پروٹوکولز ہوگا لوگ آپ کی عزت کریں گے، جتنی بڑی گاڑی ہوگی، جتنی اچھی گاڑی ہوگی اتنی آپ کی عزت کریں گے، جتنا آپ شو آف جتنا زیادہ کرو گے اتنی آپ کی رسپیکٹ دی جاتی ہے، جتنا آپ اپنے آپ کو پاورفل شو کرتے ہو اتنی آپ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے وہاں۔ اچھا، اس کے پیچھے یہ نفسیات کیا ہے؟ اب میں آتا ہوں سائیکالوجی کے اوپر۔ تو جو لیٹسٹ جو فلسفہ ہے، اگر میں سائیکالوجی کے بڑے نام لوں، یون فریڈ، یا آج لیٹسٹ جو ایک کتاب ایک آج کل آئی ہوئی ہے دی ہیرو کے نام پہ، ہیرو یہ فلم والا ہیرو نہیں ہے، یہ فلسفہ جو ہے یہ رول ماڈل کے اوپر بات کر رہا ہے۔ تو اس میں سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو لوگ شو بازی کرتے ہیں وہ شو بازی کرتے کیوں ہیں۔ سائیکالوجی بتاتی ہے کہ جن لوگوں میں ذاتی صرف جو ہے وہ نہیں ہوتی، جن لوگوں میں ذاتی جو ہے خوبی کوئی نہیں ہوتی، یہ شخص جو شو بازی کرتا ہے اندر سے انتہائی ایک بزدل شخص ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے، اس کی سیلف جو ہے کانفیڈنس اس میں نہیں ہوتا، اس میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، اس میں اس کی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی کریکٹر ہوتی ہے۔ اندر سے یہ بڑا بزدل انسان ہوتا ہے، اندر سے یہ ایک بڑا ہی کمزور شخص ہوتا ہے، اور جس وقت اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اندر میرے کوئی خوبی تو ہے نہیں ہے، تو یہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے، اپنے اندر کی جو خامیاں ہیں اس کو چھپانے کے لیے یہ ایک میک اپ کرتا ہے، جو شو آف کرتا ہے، تاکہ اس کی جو اندر کی جو خامیاں ہیں وہ باہر کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ جتنا اندر سے کمزور شخص ہوگا وہ باہر سے اتنی زیادہ شو بازی کرے گا۔ اگر اس کے اوپر سائیکالوجی مزید اگر اس کو آپ پڑھیں تو نفسیات کو پڑھیں تو آپ کو بڑی ہی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ اگر آپ اس کے بچپن میں جائیں، اگر آپ اس کے بچپن میں جائیں گے تو سائیکالوجی کہتی ہے کہ نفسیات یہ بتاتی ہے کہ اس نے جس ماحول میں یہ پلا ہے، یہ سکول میں جس میں پڑھا ہے اس میں اس نے وائلیشن دیکھی ہے، جس ماحول میں یہ پلا ہے اس کو خود اعتمادی اس کو نہیں ملی، اس کو رسپیکٹ نہیں ملی، اس کو بچپن سے یہ سکھایا گیا تھا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے جو باہر جو ماحول دیکھا تھا جس میں اس نے لاقانونیت دیکھی ہے، اس نے دیکھا ہے کہ جو پاورفل انسان ہے، جو پیسے والا شخص ہے، وہ نہ پولیس میں اگر وہ ریسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو قانون بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ قانون سے اوپر ہے، عدالت میں وہ بڑی، اس کی بجائے کمزور آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کو سزا بھی مل جاتی ہے۔ تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ تیار ہوا ہے۔ اگر اس نے فلموں میں دیکھا ہے تو جو ایک فرضی جو کردار ہے، جیسے سلطان رئی ہو گیا، یا جو ہیرو کا جو ایک ویلن کوئی ڈائلاگ بولتا ہے، وہ ڈائلاگ اس نے لاشعوری طور پہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ جو ایکس مین، اسپائڈر مین جو کہ ایک فرضی کردار ہے، اس نے ان کا رول ماڈل اپنا لیا ہے۔ اس کے رول ماڈل کو اپنانے کے بعد اس کا ایک مائنڈ سیٹ جو بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ جو عزت ہے، جو
جو رسپیکٹ ہے یا جو لوگ جو ہے وہ جو ہے کردار کی وجہ سے لوگ عزت نہیں کرتے بلکہ وہ طاقت کی وجہ سے عزت کرتے ہیں, وہ شوبازی کی وجہ سے عزت کرتے ہیں, وہ جو ہے پیسے کی وجہ سے عزت کرتے ہیں. تو اس کا ایک رول ماڈل اس نے یہ اپنا لیا ہے, جبکہ در حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور سائڈ ہے جو سائیکالوجی بتا رہی ہے کہ جو ایک بالکل ہی سادہ انسان ہے, جو ایک درویش طبیعت کا انسان ہے, جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتا ہے, سائیکالوجی کہتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو معاشرہ ہے, جو سوسائٹی ہے وہ الٹ چل رہی ہے, وہ شوبازی کرے گا تو لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے, وہ سچ بولے گا تو شاید اس کے سارے دشمن ہو جائیں بلکہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ سچ بولتا ہے, اس کے باوجود وہ کریکٹر کو پروموٹ کرتا ہے, وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ انسان ایک انتہائی ایک بہادر انسان ہے, جبکہ ہماری سوسائٹی میں اچھا اس کے جو ان کو فالو کرنے والے لوگ اور جو ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, میں ان کی بھی نفسیات بتاتا ہوں کہ لوگ ان کو پھر فالو کیوں کرتے ہیں. وہ فالو اس لیے کرتے ہیں جو سائنس بتاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جس ماحول میں, جس معاشرے میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا, جس معاشرے میں قانون نہیں ہوگا, جس میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, ایسا ایک شخص کہ جس میں خود اعتمادی نہیں ہوگی, جس شخص میں کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے بل پر, اپنی آئیڈینٹی پر, اپنی شناخت پر میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا, اس کو پھر کسی اور کی شناخت چاہیے ہوتی ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جس بندے کو وہ فالو کر رہا ہے یا جس بندے کو وہ سپورٹ کر رہا ہے وہ پورے سوسائٹی کے لیے, پورے معاشرے کے لیے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ قانون سے اوپر ہے. اگر کوئی میرا پولیس میں کیس ہو جائے گا, کوئی عدالت میں کوئی مسئلہ ہوگا یا کسی قسم کا بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی تو اس شخص کے ساتھ ملنے کے ساتھ, اس شخص کے ساتھ تعلقات پالنے کے ساتھ میں سیکیور ہو جاؤں گا. یہ انسیکیورٹی کی ایک نشانی ہے جو سائنس بتا رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ ان لوگوں کے ساتھ وہ تعلق پالتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ وہ اپنا رشتہ پالتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ میں شاید ان طاقتور لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے ساتھ یا ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے ساتھ یا میں لوگوں کو شو بازی کر کے میں بھی طاقتور اپنے آپ کو شو کر سکوں گا. جبکہ جو سائنس بتاتی ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہے, یہ حقیقت میں اندر سے یہ بالکل کمزور ہوتا ہے. اور یہ جو ہے صرف آپ کو پولیٹکس میں ہی نہیں, یہ آپ کو بزنس میں, شادیوں میں, آپ کو ہر جگہ شو بازی نظر آئے گی. حالانکہ اس حد تک شو بازی ہوتی ہے کہ آپ کوئی ریسٹورنٹ میں کوئی کھانا بھی اچھا کھاتا ہے تو اس کی بھی وہ تصویریں لگاتا ہے, وہ شو آپ پہ زیادہ سے زیادہ زور دیتا ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے. ایک عام آدمی کا اس وقت کام بنتا ہے کہ وہ اپنے ریئل ہیرو کو انٹروڈیوس کروائے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفہ جو ہے, جو سادگی کا, جو سچائی کا, وہ صرف عبادات تک ہی نہیں, جو صحابہ کرام کا جو فلسفہ ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فلسفہ ہے, جس میں صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, جتنے بھی اولیاء ولی اللہ گزرے ہیں, ہمیں ان کے فلسفے کو اپنانا چاہیے. اگر ہم لوگ اس فلسفے کو نہیں اپناتے تو یہ پھر سوسائٹی نہیں, یہ جنگل بن جائے گا. یہ ہمیں سادگی کو پروموٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ جو کامیابی ہے وہ سادگی میں ہے, جو محنت میں ہے. جس طرح یورپ میں لوگوں نے جو لیڈرشپ آئی ہے اس نے صرف الفاظ سے امپریس نہیں کیا بلکہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. انہوں نے برگر بیچے ہیں, چپس بیچے ہیں, انہوں نے اپنی سوسائٹی کو ایک میسج دیا ہے, ایک پیغام دیا ہے. اس وقت یہ ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سادگی کی طرف لے کے آئے, اپنے بچوں کو ریئل ہیرو کو تعارف کروائے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ ہے اس چیز پہ بالکل نہ گھبرائے کہ بالکل اس سسٹم کو جو ایکسیپٹ نہ کرے. وہ چاہے کتنا ہی نقصان ہو جائے وہ سچ بولے, وہ حق کی بات کرے, وہ لوگوں کو محنت کرنی سکھائے. اس جو دکھلاوے کا کلچر جو ہے اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ بہت, اور یہ سوسائٹی پھر سوسائٹی نہیں بلکہ ایک جنگل بن جائے گا, ایک جنگل کا قانون بن جائے گا. تو یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ.